میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کا ایک شعر ہے کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ۔ تو یہ کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے، صاف دل انسان ہے، پازیٹیو مائنڈڈ انسان ہے، اور ان کا گمان بھی اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے جاننے والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ فرمایا ہے سورۃ حجرات میں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور تجسس میں نہ پڑیں جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، اور کسی کی ٹوہ میں آپ نہ لگیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں گمان اچھا رکھے اور بلا وجہ اس کی ٹوہ میں یا اس کے تجسس میں یہ نہ لگا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جو شخص اگر کوئی وہ برائی بھی کر رہا ہے اور اگر کوئی وہ بہت بری بات بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے وہ خود اس چیز کا جواب دہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی برا گمان کرتے ہیں اور پھر اس کی آپ ٹوہ میں اور اس کی آپ جاسوسی کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اور اس شخص کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اور بلکہ اس ٹوہ میں لگنے سے اور اس بدگمانی کو ذہن میں رکھنے سے آپ کئی نقصانات میں آپ گھر جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا خاوند بہت مے نوشی کرتا تھا اور الٹیمیٹلی اس کا انتقال بھی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوا۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، اور جب وہ بیٹا جوان ہوا تو ماں کو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں یہ اپنے مرحوم باپ کے طرح یہ شراب نوشی نہ شروع کر دے۔ تو ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی تو اس کو اپنے بیٹے کی اور ایک آدمی کی آواز آئی، اور وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یار تیرا والد جو ہے وہ تو 2-3 گلاس پیتا تھا اور تو 7-8 گلاس اکٹھے پی جاتا ہے۔ تو ماں کو ایک دھچکا سا لگا اور اس نے اپنا دل تھام لیا۔ اس نے کہا جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہو گیا۔ لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ گنے کا جوس بیچنے والا تھا اور وہ اس کے بیٹے سے بات کر رہا تھا۔ آپ جس کسی کے بارے میں اس قسم کا گمان کرتے ہیں اور پیچھے پھر آپ اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو آپ نے سوچا ہے وہ آپ کا گمان درست ہو۔ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ گمان آپ کا غلط ہی ہوگا۔ اس لیے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں اور ہم سب لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ تو اس سلسلے میں آپ بالکل آپ جاسوسی کر سکتے ہیں، آپ کسی کی ٹوہ میں رہ سکتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں اس طرح کا گمان کر سکتے ہیں، تجسس کر سکتے ہیں، اس کی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حکومت کے کوئی نمائندے ہیں اور آپ کے اس سوچ سے حکومت کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی جاب کا ایک حصہ ہے۔ یا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کے بارے میں وہ یہ اپنا رکھے گمان کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو روٹی ہے کہ نہیں ہے اور اس کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، تو یہاں تک تو یہ تجسس اور یہ ٹوہ اس کی لگانا یہاں تک تو جائز ہے، کیونکہ وہ ایک اچھی نیت سے کر رہا ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں ایک
ایزیوم کر لینا کہ وہ بد اخلاق شخص ہے اور اس کا کردار خراب ہے اور اس کی کھوج میں لگ جانا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ زندگی میں اور بھی کئی کام ہیں جو کہ جس کا کہ گمان کا تعلق کسی شخص کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی اپنی ایک غلط سوچ کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ تو مجھے ایک وہ تجسس کے بارے میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص اپنی کار کے اوپر وہ جا رہا تھا، تو جنگل بیاباں میں گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا، تو اس نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو دور اسے ایک بدھ مت کا ایک مندر نظر آیا، تو وہ چلتا چلتا وہاں پر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مندر کا بھکشو نکلا، تو اس نے کہا جی آپ کیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو صبح پٹرول کا انتظام ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا، تو مجھے آپ یہاں پر رات گزارنے کی اجازت دیجیے۔ تو بھکشو نے کہا کہ آپ بالکل رات گزار سکتے ہیں۔ وہ شخص رات کو وہاں پر لیٹا تو اس کو بہت عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، خیر اس کو نیند آ گئی۔ صبح اٹھا تو اس نے بھکشو سے پوچھا کہ حضور یہ رات مجھے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آوازیں کیا تھیں؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا اس لیے کہ تم بھکشو نہیں ہو۔ تو وہ شخص اب تجسس کے اندر بہت گہرا ہو چکا تھا، حالانکہ کوئی اور کام کاج وہ کر رہا تھا اور اچھا بھلا اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ بھکشو کیسے بنتے ہیں؟ تو بھکشو نے کہا کہ بھکشو بننے کے لیے آپ جائیں اور دنیا کے تمام درخت ہیں ان کے پتے گن کے آئیں اور دنیا کے تمام صحراؤں میں جائیے اور دیکھیں کہ وہاں ریت کے ذرے کتنے ہیں۔ تو وہ سالہ سال وہ محنت کر کے صرف اسی تجسس میں کہ وہ آوازیں کیا تھیں وہ یہ کرتا رہا، اور آخر کار وہ 15-20 سال کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب اتنے پتے ہیں پوری دنیا میں اور اتنے ریت کے ذرے ہیں۔ تو بھکشو نے کہا کہ تم اب اس اہل ہو گئے ہو کہ تم بھکشو بن سکو، اور اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان آوازوں کا کیا راز تھا۔ تو بھکشو نے ایک دروازہ کھولا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا دروازہ آیا، اس نے دوسرا دروازہ کھولا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا دروازہ آیا، اس نے وہ دروازہ کھولا، اس کے بعد دروازے کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ آخر میں جو اس نے جب ایک دروازہ کھولا تو اس شخص نے جس نے کہ اتنی ساری تگ و دو کی تھی بھکشو بننے کے لیے، اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں، لیکن وہ ہمیں بتانے سے اس لیے قاصر ہے کہ ہم بھکشو نہیں ہیں۔ تو یہ راز ایک راز ہی رہ گیا اور اس شخص نے اپنی ساری زندگی اس کام کے اندر صرف کر دی، صرف اسی تجسس میں کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ حکایت یا قصہ سنانے کا مقصد میرا کسی کا مذاق اڑانا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ ایسے فائدہ مند کاموں میں ہاتھ ڈالیں کہ جس میں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو اور جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ مثال تھی کہ جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بلا وجہ بھٹکتا رہا صرف ایک آواز کی تلاش کے پیچھے، اور اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ شرط یہ ہے کہ بتانا اس کو ہے جو کہ بھکشو ہوگا۔ تو اس کے بعد کئی چیزیں آپ کو، یہ تو اس کی زندگی کا نقصان ہوا، کئی فوری طور پہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے ایک فلم دیکھ رہا تھا، اس کا نام ہے کیوریوسٹی کلز، کہ ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ ساتھ ہمسائے میں کچھ لوگ آئے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں، اور وہ جو
ایئر کنڈیشنر کی پائپس ہیں اس کے اندر سے وہ ہوتا وہ ساتھ والے مکان کے روشن دان میں پہنچتا ہے، اور وہ جب کھول کے دیکھتا ہے تو نیچے اسلحہ اور ڈرگز اور سمگلنگ کا سامان ہے، اور تھوڑی دیر میں ایک کھڑکا پیدا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے، اور فوری طور پہ وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہانی پھر آگے چلتی ہے۔ تو بلا وجہ کا تجسس جو ہے وہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اور آپ کے مال کو بھی خطرہ پہنچا سکتا ہے۔ تو میری اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی کسی کے بارے میں سوچیں ججمنٹل نہ ہوں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس کے کردار کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس کی اخلاقیات کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، چاہے جائے کہ وہ منظر عام پر نہ آ جائیں۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی بات آ کے کوئی کرے تو آپ نے ججمنٹ نہیں دے دینی، بلکہ اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، کیونکہ بلا تصدیق کیے ہم اگر ججمنٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص معصوم نکلے اور اس کے حالات اور ہوں، کیونکہ ایوری بڈی از اے ڈفرینٹ اینٹی، اور لوگوں کے مزاج نہیں ملتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا بندہ غلط ہے، حالانکہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ کسی کی ٹو میں نہ لگیں۔ ہاں، اگر آپ انٹیلیجنس کمپنی میں ہیں تو ضرور آپ ٹو میں رہیے، یا اگر آپ ملک دشمنوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ان کے بارے میں بدگمانی رکھ کے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے آپ کو اس عظیم اور یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔